نام گرامی سب کے لبوں پر ذکر دوامی اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بزم ہے اس کی بزم ہستی اس کی بلندی اس کی پستی دین ہے اس کا کیف و مستی ذکر ہے ان کا بستی بستی اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ السلام علیکم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. محترم و مکرم علماء کرام، قرائے عظام اور مہمانان رسول اور جامعہ حاضہ کی شاخ سے تشریف لائے ہوئے طلباء و علماء اور باہر سے تشریف لائے ہوئے مہمانان عظام، ہم اراکین لجنۃ القراء آپ تمام حضرات کا تہہ دل سے خیر مقدم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اپنی کتاب قرآن کریم سے نسبت کا شرف عطا فرمایا اور مدرسہ خیر العلوم ادگاؤں کے 7ویں مسابقہ لجنۃ القراء میں شرکت کے لیے قبول فرمایا. نیز ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس پروگرام کو بحسن و عافیت پایہ تکمیل تک پہنچائے. محترم حضرات، قرآن کریم کی فضیلت و اہمیت پر آپ جیسے علماء کرام کے سامنے کچھ بھی بولنا در حقیقت سورج کو چراغ دکھانا ہے، لیکن دوسری طرف اس کے فضائل و مناقب کو بیان کرنا چونکہ اللہ رب العزت کی رضامندی اور تنفع المؤمنین کے بموجب نفع کا ضامن ہے، اس لیے بیان کرنا نہ صرف مفید بلکہ بہت ہی زیادہ ضروری بھی ہے. محترم سامعین، قرآن کریم کی ما وراء العقل ہدایت آفرینی ہی کا نتیجہ ہے کہ عرب کے بدو تمام عالم کے پیشوا اور ہدایت کار قرار پائے اور ان کا اتباع فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا کے بموجب فلاح و بہبود کی ضمانت قرار دیا گیا ہے. یہی وہ کامل و مکمل کتاب ہے جو دنیاوی زندگی کو بھی خوشگوار بناتی ہے اور آخرت کی زندگی کو بھی کامیابی سے ہمکنار کرتی ہے. اس کتاب میں ہر غم زدہ، زخم خوردہ، شکستہ خاطر کے درد کا درماں بھی ہے اور سکون و چین کا سامان بھی. اس کی تلاوت اطمینان قلب کا باعث، اس میں غور و فکر علم صحیح کا ذریعہ اور اس کا اتباع رحمان کی رضامندی کا سبب ہے. معزز سامعین، قرآن کریم ہی مذہب اسلام کی بنیادی کتاب ہے. اسی سے نقوش اسلام ہویدا ہوئے. اس کتاب کی حیثیت اسلام میں جسم میں جان کی طرح ہے. حیات باطنی اور روحانی کمالات کا حصول نسبت قرآنی کے بغیر محض ایک خام خیالی ہے. یہ کتاب تقرب اللہ کا ذریعہ ہے اور یہی کتاب دستور ہدایت ہے. جو کوئی بھی اپنی زندگی کے نو کے پلک کو اس سے آراستہ کرے گا وہی ہادی اور مہدی کہلائے گا. سامعین کرام، یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں نے روز اول ہی سے قرآن کریم کی خدمت کو اپنا نصب العین اور اولین فریضہ قرار دیا ہے. چنانچہ ہر زمانے میں مسلمانوں نے ہر ممکنہ جہت سے قرآن کریم کی خدمت کی اور اللہ رب العزت کے پارسا بندوں نے اس کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دیں. مفسرین کرام رحمہم اللہ نے اس کے معانی و مطالب کی حفاظت اور تشریح میں اپنی زندگیاں کھپا دیں، تو فقہاء کرام رحمہم اللہ نے اس کے احکام کی حفاظت و وضاحت کو اپنی زندگیوں کا واحد مقصد بنائے رکھا. کاتبوں نے کتابت کا خون نچوڑ کر رکھ دیا تو مجاہدین نے اس کی حفاظت کے لیے سر دھڑ کی بازیاں لگائیں.
انہی باتوفیق بندوں میں سے ایک بڑی جماعت نے اس کے الفاظ کی ادائیگی اور لب و لہجہ کی درستگی کی ایسی حفاظت کی کہ مشرق سے مغرب تک اور شمال سے جنوب تک پورا عالم اپنی تمام تر وسعتوں کے باوجود اور روز نزول سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک ہر زمانہ اپنی تمام تر طولانیوں کے باوجود اس مقدس کتاب کی تلاوت میں یکرنگ نظر آتا ہے۔ معزز سامعین، جامعہ خیر العلوم ادگاؤں میں بھی صحت ادائیگی اور تجوید کا پورا اہتمام کیا جاتا ہے۔ مکتب سے لے کر عربی صوم تک کے تمام طلباء کے لیے تجوید نصاب کا لازمی جز قرار دیا گیا ہے۔ جامعہ میں قراءت سبعہ کی تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ بحمدہ تعالی جامعہ میں 17 کے ماہر 6 قرائے کرام موجود ہیں، جن میں سے 4 قرائے کرام ہمہ وقت فن تجوید و قراءت میں ہماتن مشغول ہیں، اور انہی کے شبینہ روز محنتوں کا ثمرہ یا 7ویں مسابقہ لجنت القراء کی شکل میں آپ کے روبرو موجود ہے۔ سامعین کرام، پروگرام کا باقاعدہ و باضابطہ آغاز کرنے سے قبل جو لازمی امر ہے وہ ہے صدر جلسہ کا انتخاب، جو ہماری تہذیبی اور ثقافتی روایت ہے، جس میں بڑی منفعت اور افادیت ہے۔ لہٰذا میں آج کے اس پروگرام کی صدارت ایک ایسی شخصیت کے سپرد کرنا چاہتا ہوں جس کی علمی و فنی، دعوتی و اصلاحی، تعلیمی و تربیتی خدمات کا ایک روشن باب ہے۔ اس سے میری مراد علم و فضل کے آفتاب و مہتاب حضرت مولانا مفتی حفظ الرحمن صاحب سملہ کی دامت برکاتہم العالیہ ہیں۔ الحمدللہ حضرت الاستاد نے صدارت قبول فرما کر جلسے کو باضابطہ آگے بڑھانے کی اجازت مرحمت فرما دی ہے۔ سامعین کرام، لجنت القراء کے اس 7ویں سالانہ مسابقے کا مختصر خاکہ یہ ہے کہ پہلی مجلس میں کل 6 مساہمین اپنی قرات پیش کریں گے اور تقریباً 9:30 بجے سے 9:50 تک وقفہ رہے گا۔ اس کے بعد دوسری مجلس تقریباً 12 بجے تک ہوگی، اس میں بھی 6 مساہمین اپنی اپنی قرات پیش کریں گے۔ اس کے بعد کھانے اور آرام سے فارغ ہو کر ظہر کی نماز کے بعد سے تیسری مجلس ہوگی عصر تک، اور اس میں بھی کل 6 طلبہ حصہ لیں گے۔ اس کے بعد ختم حفاظ کرام کی تکمیل حفظ قرآن اور حفاظ علماء کے والیوں کا اکرام کیا جائے گا، اور انٹرویو کے شرکاء اور لجنہ کے خدام میں انعامات کی تقسیم ہوگی، اور پھر حضرت الاستاذ مفتی حفظ الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی تلاوت ہوگی، اور مغرب کے بعد چوتھی مجلس ہوگی جس میں 2 مساہمین کی قرات، لجنہ کی رویداد، 7 و 3 کی تکمیل اور تکمیل کرنے والے طلباء کی دستار بندی ہوگی۔ ان سب کے بعد قاری ابو بکر صاحب سملہ کی دامت برکاتہم اپنی قرات سے ہمیں محظوظ فرمائیں گے۔ پھر حضرت الاستاذ قاری رضوان صاحب دامت برکاتہم اپنے تاثرات کا اظہار فرمائیں گے۔ اس کے بعد اعلان نتائج اور انعامات کی تقسیم ہوگی، اور پھر حضرت الاستاذ مفتی و قاری حفظ الرحمن صاحب دامت برکاتہم اپنی قیمتی نصائح سے ہمیں مستفیض فرمائیں گے، اور حضرت ہی کی مستجاب دعا پر پروگرام اختتام پذیر ہوگا۔ مساہمین مسابقات چند ضروری ہدایات سن لیں۔ ہر مساہم تینوں کیفیات یعنی ترتیل، تدویر اور حدر میں پڑھنے کا پابند ہوگا۔ ترتیب کا بھی پابند رہے گا، پہلے ترتیل، پھر تدویر، پھر حدر۔ ہر کیفیت کے بعد صدق اللہ پڑھ کر اگلی کیفیت کو السرین و استعاذہ سے شروع کرے گا۔ ہر مساہم قرات شروع کرنے سے پہلے سند پڑھنے کا پابند ہوگا، اور تینوں کیفیات میں قرات پیش کرنے کے بعد صاحب کتاب سے امام قرات تک سند متصل کو پیش کرنے کا حسب ضابطہ پابند ہوگا۔ ہر مساہم کے لیے 20 منٹ کا وقت طے ہوا ہے، 15 منٹ ترتیل کے لیے، 3 منٹ تدویر کے لیے اور 2 منٹ حدر کے لیے۔ ترتیل پڑھتے وقت پہلی گھنٹی بجنے پر چوکنا ہو جائیں کہ وقت پورا ہو رہا ہے، دوسری گھنٹی بجنے پر قرات مکمل کرنے کی پوری کوشش کریں، اور تیسری گھنٹی یہ وقت کے بالکل پورا ہونے کا اعلان ہے۔ اگر اس کے بعد بھی قرات جاری رہی تو یہ ضابطۂ مسابقے کی خلاف ورزی شمار کیا جائے گا، اسی لیے تیسری گھنٹی بجتے ہی فوراً قرات منقطع کر دے، اور تدویر و حدر میں پہلی گھنٹی بجتے ہی جس آیت کی تلاوت جاری ہے اس کو پورا کر کے قرات ختم کر دے۔ اب میں حکم حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنی اپنی متعینہ نشست گاہوں پر تشریف لے آئیں۔ معزز سامعین، مساہمین مسابقہ کے درمیان فرائض تحکیم ادا کرنے والے کل 3 قراء کرام ہیں،
जिनके अस्माए गिरामी ये हैं: कारी व मुकरी अहमद हुसैन साहब मीरजवी दामद बरकातुहुम, उस्ताद तजवीद क़िराअत दारुल उलूम कोल्हापुर शिरोली। कारी व मुकरी तनवीर साहब ज़ीदा मजदुहुम, उस्ताद तजवीद क़िराअत मदरसा दारुल उलूम इस्लामिया अरबिया तलोजा। कारी सालेह साहब मालेगामी दामद बरकातुहुम, उस्ताद तजवीद मदरसा अल हसन एजुकेशन मच्छा बेलगाम। हम इन हकम हजरात के बहुत ही ममनून व मशकूर हैं कि इन हजरात ने हमारी दावत को कबूल फरमाकर हमारी रहनुमाई के लिए लब्बैक कहा और तशरीफ़ ले आए। अल्लाह ताला दारैन में बेहतरीन बदला अता फरमाए। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अब मैं आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए बाज़ाब्ता मुसाबक़े का आगाज़ करने जा रहा हूँ, लिहाजा मैं दावत देता हूँ हमारे आज के पहले अफ़र सानी के मुसाहिम नंबर 12 अंसार अथनी को मौसूफ़ आएँ और बिरिवायत हफ्स अन आसिम अल कूफ़ी मिन किताब शातिबिय्या तीनों कैफियत में तिलावत पेश करें। रब्बुक अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم
إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا.
ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين
واتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام صدق الله العظيم. قرأ الشاطبي بها على النفزي وقرأ على ابن غلام الفرس وقرأ على أبي داود سليمان بن النجاح وقرأ على الداني. قرأ الداني بها على الشيخ أبي الحسن طاهر بن غلبون وقرأ على أبي الحسن علي الهاشمي وقرأ على أبي العباس أحمد الأشناني وقرأ على أبي محمد عبيد بن صباح وقرأ على حفص وقرأ على عاصم الكوفي رحمهم الله تعالى.